بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 347 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 57 سے لے کر 60 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلباء کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، یعنی فی الفور ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ کیا ہم نے ان کو امن اور امن والے حرم میں جگہ نہیں دی کہ وہ اس میں قتل و غارت گری سے، جو کہ عرب میں عام طریقہ پر واقع ہو رہی ہے، مامون رہ رہے ہیں، جہاں ہر قسم کے پھل ہر جانب سے کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے ان کے لیے بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی حق ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھیں، اور بتا رہے ہیں کہ قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں، ان کے مکانات جو ان کے بعد آئے نہ رہ سکے مگر بہت کم، مسافروں کے لیے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور آخر کار ہم ہی ان کے وارث رہے، اور آپ کا رب کسی ایک بستی کو بھی اہل بستی کے ظلم کی وجہ سے اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ بستیوں کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ بستی والے رسولوں کی تکذیب کر کے ظلم پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اپنی کمر کس لیتے ہیں۔ اور وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جس سے تم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہو اور اس سے زینت حاصل کرتے ہو، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعقلون میں بتا رہے ہیں کہ یا اور تا کے ساتھ دونوں قرأتیں ہیں، اور یقیناً باقی فانی سے بدرے جہاں بہتر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ یہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، یہ آیت مقدسہ حارث بن عثمان بن نوفل بن مناف کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔
حارث بن عثمان وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگرچہ ہم آپ کی تعلیمات کو حق جانتے ہیں مگر ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ہدایت پر عمل کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے نکال باہر کیا جائے گا۔ قرآن مقدس نے ان کے اس عذر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اولم نمکن لہم، یعنی ان کا یہ عذر اس لیے باطل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باوجود ان کی حفاظت کا ایک قدرتی سامان یہ کر رکھا ہے کہ ارض مکہ کو حرام بنا دیا جس میں قتل و غارت گری سخت حرام ہے، جب اللہ نے ان کے کفر و شرک کے باوجود اس سرزمین میں انہیں امن دے رکھا ہے تو ایمان لانے کی صورت میں وہ ان کو کیسے ہلاک ہونے دے گا؟ گویا یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے باہر نکال دیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، سو ان کے یہ مکان جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی اور آخر کار ہم ہی وارث ہیں۔ آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو، اور ہم صرف انہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کفار کے اس شبہ کے 3 جوابات کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہماری دنیاوی نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک عذر کو زائل کیا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، کفار قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی ہدایت اور آپ کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے سرزمین حرم کو امن والا بنایا ہے اور اس میں بکثرت رزق رکھا ہے، حالانکہ تم اللہ کی عبادت سے اعراض کرنے والے ہو اور بتوں کی پرستش کی طرف رغبت کرنے والے ہو، بس اگر تم ایمان لے آؤ تو تم پر اللہ کا کرم اور زیادہ متوقع ہے اور تمہیں مکہ سے نکالے جانے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جس کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں کفار کے دوسرے شبہ کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ہم ایمان لائے تو یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ایمان لانے سے نعمتیں زائل نہیں ہوتی بلکہ ایمان نہ لانے سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ پچھلی امتوں کے جو لوگ ہماری دی ہوئی خوشحالی پر اتراتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، ہم نے ان کی بستیاں ہلاک کر کے رکھ دیں، سو ان کے یہ جو مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی۔ ان میں سکونت نہ ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ ان خالی مکانوں میں صرف مسافر یا راستہ سے گزرنے والے 1 یا 2 دن رکا کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان مکانوں میں رہنے والوں کے گناہوں کی نحوست ان مکانوں میں سرایت کر گئی تھی، اس سے ان مکانوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھر جب ان مکانوں میں رہنے والے ہلاک ہو گئے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور پھر ان مکانوں کے ہم ہی وارث تھے۔ اس جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کفار اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کفار کفر اور عناد میں مستغرق تھے ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ اگلی آیت مقدسہ میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کافروں اور ان کے کفر اور عناد کے باوجود ان پر عذاب نہیں بھیجا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں مبعوث فرمایا اور آپ نے ان کے سامنے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر سنایا اور رب کا پیغام پہنچایا۔ پھر فرمایا کہ ہم ہی ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوں۔ ہر چند کے مکہ کے قریش بھی کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان قریب یہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ خود ایمان نہ لائے تو ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور اللہ کے پاس اجر ہے جو وہ بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کے اس شبہ کا تیسرا جواب دیا ہے کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہمارے پاس جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ کہیں ہم سے چھن نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دنیا کی جن نعمتوں کے زوال کے خوف سے ایمان نہیں لا رہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور اللہ کے پاس آخرت میں جو اجر ہے وہ دائمی ہے اور وہی اچھا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ آمنن بمانے مومن ہے، مامون اور محفوظ، اور بعض طور پر اسناد مجازی آمن کے معنی لیتے ہیں، اور بعض نے ذی امن پناہ دہندہ کے معنی لیے ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کے متعلق بعض عارفین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں حاضر ہونے والے مراد ہیں کہ وہ چیدہ اور مجتبی افراد ہوتے ہیں۔ او بن کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ جانب کفار کے معنی میں ہے۔ کم اہلکنا، اس میں کفار کی تردید ہے کہ دین و ایمان تباہی کا سبب نہیں بلکہ کفر و شرک بربادی کا پیش خیمہ ہے، چنانچہ پہلی قوموں کی تباہ کاریاں اسی کا نتیجہ رہی ہیں۔ معیشتہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ باتی رفع کو بمعنی حشرت متضمن کر کے مفعول بھی مانا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ فی محذوف ہو یعنی فی معیشتہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسے تمییز مانا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مفعول بھی کے مشابہ ہو۔ بطن کے معنی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اترانے اور اکڑنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ جملہ لم تسکم من بعدہم سے حال ہے، اس میں عامل بمانے تل کا ہے اور خبر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ الا قلیلا ای سکنا قلیلا، جیسے مسافر کہیں پڑاؤ پر برائے نام ٹھہرتا ہے، یعنی قلیل سا اس کی سکونت ہوتی ہے۔ وما کان ربک کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عادت ہمیشہ یہی رہی ہے جب تک کسی ہادی اور نذیر کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر لے کسی بستی پر اور قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ وما اوتیتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ما شرطیہ اور من شیئن اس کا بیان ہے، اور متاع الحیات مبتدائے محذوف کی خبر ہے اور جملہ اس کا جواب ہے، یعنی فَهُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایک قراءت میں فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ بھی ہے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور حیات منصوب علی الظرفیہ ہے۔